بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف پبلک ساتھ آپ کا میزبان اسرت نعیم۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے تصدیق کر دی ہے کہ اس نے ایران پہ حملہ کر دیا ہے، اور ایران کی طرف سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے مختلف علاقوں کے اندر کچھ جناب حملوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن بہرحال جو اس وقت غیر ملکی خبر رسائی ادارے جو خبر دے رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ایران کے تہران کے جو ایئرپورٹ ہیں اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اصفہان، کم کرج اور کرمان شاہ میں بھی باقاعدہ دھماکے ہو رہے ہیں۔ اور ایران کے اسرائیل کے مطابق یہ دھماکے ہمارے ممکنہ خطرات کے پیش نظر، یعنی اس کا موقف یہ ہے کہ ایران نے ہم پہ حملہ کرنا تھا تو ہم نے پیش کی، اس کے حملوں سے پہلے ہم نے یہ حملے کر دیے ہیں۔ اور اس نے ایک اور تصدیق کر دی ہے کہ اسرائیل کے حملوں کے ساتھ اس وقت امریکہ کی مکمل معاونت شامل ہے۔ بہرحال اگر اسرائیل یہ چیز نہ بھی بتائے تو پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت اسرائیل امریکہ کا ہی بغل بچہ ہے، اور امریکہ اور اسرائیل گھر جوڑ کر کے جہاں بھی اس طرح کے یہ معاملات دھماکے اور حملے ہو رہے ہیں تو یہ دونوں ممالک مل کے کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ اس وقت اسرائیل نے اپنے کروز میزائل کئی درجن جو فضا کے اندر وہاں پہ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں دیکھے جا رہے ہیں کہ ایران کی طرف آ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ایران نے بھی باقاعدہ طور پہ جوابی حملے کی تیاری کر لی ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم ایک ایسا حملہ کریں گے کہ جس سے اسرائیل کے ہوش اڑ جائیں گے۔ بہرحال دیکھتے آتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران کو بہت زیادہ نقصانات ہوا ہے، اور اس نقصان میں جو بعد میں اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ملی ہیں کہ ان کے اپنے جاسوس تھے، وہاں کے جو لوگ تھے جو جناب اسرائیل کے ساتھ رابطے میں تھے، وہ بہت بڑے افسران کی صورت میں بھی تھے۔ تو ایران کو اس وقت کم از کم وہ سابقہ جو اس کو نقصان اور دھچکے لگے ہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور اس وقت اس کے پر جنگ کی فضا ہے تو فوری طور پہ اپنی ایجنسیز کو متحرک کرتے ہوئے اپنے اندر کے جو جتنے بھی جناب اس طرح کے ایجنٹ ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جائے، کیونکہ یہ اندر کا جو بھیدی ہوتا ہے وہ لنکا ڈھاتا ہے۔ تو اس وقت بہرحال ایک بہت بڑی خطرناک پوزیشن ہے ادھر پاکستان اور افغانستان کی۔ آپ نے کل سے دیکھا کہ یہ پوزیشن چل رہی ہے، اور پاکستان نے بھی چونکہ یہاں پہ داعش کے جو مراکز سے جو پوسٹیں تھیں جو پاکستان کے اوپر منظم طریقے سے ہماری آرمی کے اوپر حملے کر رہے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ پہلے افغان طالبان کو متنبع کیا، بتایا کہ آپ کی جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ثبوت دیے ہیں۔ اور جس طرح اسلام آباد کے اندر امام بارگاہ کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس کی باقاعدہ تصدیق کی، بلکہ داعش نے اس کو تسلیم کیا، تو وہ تمام تر ثبوت جب ملے تو وہ افغانستان سے کیے جا رہے تھے۔ تو اس وقت ملکی لیول پہ حالات انتہائی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سارے تناظر کے اندر میری جو پاکستان کے دوستوں سے اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ جناب بیٹھ کے جناب اس طرح کی جو پوسٹیں لگاتے ہیں، ایسی پوزیشن میں غیر مصدقہ اطلاعات نہیں شیئر کرنی چاہیے۔ اور دوسری اہم ترین گزارش یہ ہے کہ اپنی آرمی کو مضبوط ہونا دیکھنا چاہتے ہو تو اس وقت آرمی کے خلاف اس طرح کی ایسی پوسٹ مت شیئر کیجیے۔ اپنی آرمی کا مورال ہم نے اب کرنا ہے، کبھی بھی اپنے آرمی کا مورال اگر ہم ڈاؤن کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا۔ وہ جو ملک کی محبت میں جو جان لٹانے والے جیالے اس وقت بارڈروں پہ کھڑے ہیں، مورچوں پہ ہیں، ہم نے ان کے عزم مضبوط کرنے ہیں، ان کے عزم اور حوصلوں کو ہم نے بلند کرنا ہے، نہ کہ جناب ہم نے ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے ہم نے اپنی ہی آرمی کے مورال کو ڈاؤن کیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جا کر پہنچتا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کا تیا پاچا کرنے کے بعد وہاں پہ جناب وہ آپ نے دیکھا کہ بلڈنگوں کو اور ان کو کھنڈرات میں بدل دیا، اس کے بعد اب اس نے جناب ایران کا رخ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے میں خیر کرے، مزید دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔